بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 5ویں سبق یعنی کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان، مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 7ویں ویڈیو ہے یعنی 7واں حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ میں نے بورڈ کے سابقہ پیپر دیکھے ہیں تو اس میں سوال کچھ اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کیجئے، اور کسی پیپر میں نثر پاروں کی جگہ پیراگراف لکھا ہوا تھا تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق درج ذیل تشریحات بنائی گئی ہیں۔ تو آئیے شروع کر لیتے ہیں۔ 22واں نثر پارہ ہے۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ تو جو مشکل الفاظ ہے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ الفاظ معانی: غرض یعنی القصہ یا قصہ مختصر، چرب زبانی زبان کی تیزی اور طراری، مزیدار، لذیذ یا باذائقہ۔ تشریح: اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ مرزا نے زبان کی تیزی اور طراری سے چنوں کی اتنی تعریف کی کہ یوں لگتا تھا کہ چھدامی کی دکان کے چنے بھنے ہوئے نہ ہوں بلکہ گھی میں تلے ہوئے ہوں۔ دوسری طرف کلیم بھوکا تھا، اسے مجبوراً یہ چنے کھانے پڑے۔ کچھ مرزا کی چرب زبانی کا اثر تھا اور کچھ کلیم کی شدید بھوک کا نتیجہ تھا کہ کلیم کو چنے بڑے لذیذ اور مزیدار لگے۔ اگر کلیم بھوکا نہ ہوتا تو شاید اسے چنے اتنے اچھے نہ لگتے۔ مرزا کی کوشش تھی کہ کلیم اسے یہ نہ کہے کہ گھر سے کھانا بنوا کر لاؤ، اس لیے اس نے چھدامی کے چنوں کی خوب تعریف کی۔ اس کی یہ تعریف زیادہ تر جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ کلیم محض چنوں پر گزارا کر لے تاکہ اسے کھانا نہ کھلانا پڑے۔ بالآخر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ کلیم نے چنے شوق سے کھا لیے اور مرزا کی جان چھوٹ گئی۔ 23واں نثر پارہ ہے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا۔ دو ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہونا عبرت کا مقام ہے۔ یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا۔ گھر کے الوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے۔ نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ نوکر، نہ خدمتگار۔ تو جو مشکل الفاظ سے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: دری ایک قسم کا موٹا کپڑا جو چارپائی اور فرش وغیرہ پر بچھایا جاتا ہے۔ کثیف یعنی میلا یا گندا۔ اس کے بعد ہے متغیر یعنی بدلا ہوا یا تبدیل شدہ۔ عبرت، سبق حاصل کرنا۔ مقام، جگہ یا ٹھکانہ۔ خلوت خانہ، تنہائی کا مقام یا تنہا رہنے کی جگہ۔ پھر ہے عشرت منزل یعنی منزل پر پہنچنے کی خوشی۔ الوان نعمت، مختلف قسم کے کھانے، قسم قسم کے کھانے۔ لات مار کر، ٹھکرا کر۔ چراغ یعنی دیا۔ مونس، معاون، مددگار، ہمدم یا دوست۔ اس کے بعد ہے غمخوار یعنی غم کھانے والا، دکھ درد میں شریک۔ خدمتگار یعنی خدمت کرنے والا۔ تشریح: اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ کلیم کے دوست مرزا نے گھر جا کر میل سے بھرپور دری اور تکیہ بھیج دی تاکہ کلیم سو جائے۔ کلیم کی حالت قابل رحم تھی۔ گھڑی بھر میں اس کی ساری ٹھاٹھ خاک میں مل گئی تھی۔ جب وہ گھر میں تھا تو اس کو تمام سہولتیں میسر تھیں۔ اس کی اپنی آرام گاہ تھی جہاں وہ نرم اور آرام دہ بستر پر سوتا تھا۔
اب نہ آرام گاہ تھی نہ آرام دہ بستر، ایک ویران سی مسجد تھی، نہ صرف ویران تھی بلکہ مسجد زرار کی طرح وحشتناک بھی تھی۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ کلیم نے گھر کے قسم قسم کے کھانوں کو چھوڑا تو پہلے ہی وقت میں چنے چبانے پڑ گئے۔ گھر میں تھا تو ہر نعمت اس کے پاس تھی، گھر والوں سے ناراض ہو کر باہر نکلا تو سب کچھ چھن گیا۔ اب نہ اس کے پاس روشنی کے لیے دیا تھا، نہ سونے کے لیے چارپائی تھی، نہ بہن بھائی تھے، نہ غم کھانے والے ہمدرد دوست تھے، نہ ہر بات ماننے والے نوکر تھے اور نہ خیال رکھنے والے خادم۔ اس وقت وہ اکیلا تھا، اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر عبرت ہوتی تھی۔ 24واں نصر پارہ ہے، مسجد میں اکیلا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہ گار یا قفس میں مرغ نو گرفتار۔ اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجر دم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا کر شریک ہوتا، لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے۔ تو مشکل الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر ڈار بیگ، مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: حاکم یعنی حکومت کرنے والا، قفس یعنی جال، پھندا یا قید خانہ، مرغ نو نیا مرغہ یا نیا پرندہ۔ اس کے بعد ایک گرفتار یعنی پکڑا ہوا، قیدی یا اسیر، تنبیہ خبرداری آگاہی، افعال کام، استغفار کرتا، بخشش طلب کرتا، گجر دم صبح تڑکے بہت سویرے۔ تشریح: اس نصر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ کلیم کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ مسجد میں اکیلا بیٹھا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو اور حاکم وقت نے کسی جرم کی پاداش میں اسے قید خانے میں ڈال دیا ہو۔ یا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی نیا پرندہ ہو یا مرغہ ہو اور جال میں پھنس گیا ہو۔ کہاں گھر کی وہ عزت اور کہاں یہ ذلت۔ وہ خوشحال گھرانے کا فرد تھا، مگر اب اس کی حالت ایسی تھی جیسے سینکڑوں سال سے اس کے خاندان میں غربت چلی آ رہی ہو۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ کلیم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو فوراً وہاں سے چلا جاتا، ایسی بری حالت پر توبہ کرتا، آئندہ اس طرح کی حرکت کرنا بھی بھول جاتا۔ اسی وقت نہیں تو صبح سویرے وہ اپنے خیالات و حالات پر نظر ثانی کرتا اور والد صاحب کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہو جاتا۔ مگر یہ کلیم تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوتا تھا، اسے اور بھی بہت کچھ سوچنا تھا، اس لیے وہ مسجد میں سویا رہا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔